السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے، میں ہوں ہینا چودھری۔ بات کریں گے کل یعنی کہ 8 فروری کو ہونے والی وکلا گردی کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر وکیلوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت پہلے ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے ساتھ بھی گتم گتا ہو گئے، پھر ایک لمبی فہرست ہے سول جج پہ حملہ کرنا ہو یا پھر سیشن کورٹ پر حملے کی بات ہو۔ تو ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ وکلا گردی یا وکیلوں کی بدماشی کب تک چلے گی۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر رپورٹر موجود ہے، محمد عمران، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ بتائیے اصل معاملہ کیا تھا، پھر باقی کوشچنز پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہ جی 7 فروری اور 8 فروری کی جو درمیانی شب تھی، تب اسلام آباد انتظامیہ، سی ڈی اے، ان تمام نے مل کے ایف ایڈ کچہری میں وکلا کے کچھ چیمبرز گرائے ہیں۔ یہ چیمبرز جو ہے وہ کچہری کا جو ایک احاطہ ہے اس کے باہر تعمیر کیے گئے تھے، لیکن وکلا کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو باہر والے چیمبر ہیں وہ تو گرائے ہی گرائے ہیں، کچھ ایسے چیمبرز بھی گرائے ہیں جو کہ شیڈیول چیمبر تھے۔ اب یہ شیڈیول چیمبر وہ ہیں کہ جو پہلے سے ان کا سیٹلڈ معاملہ ہے کہ ان کو آپ نہیں گرائیں گے۔ اگر ان کے حوالے سے کوئی آپ کو انتظامیہ کو کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ڈسٹرکٹ بار یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے بات کریں گے، اور وہ اس کو پھر آگے جو ہے پروسیڈ کریں گے کہ اگر وہ اللیگل کھاتے میں آتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ تو جب یہ پھر یہ چیمبرز گرائے گئے ہیں تو جو باہر والے چیمبر ہیں وہ زیادہ تر جونیئر وکلا کے چیمبرز ہیں، اور زیادہ جو اگریشن ہے وہ بھی جونیئر وکلا کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس رات کو ہی جونیئر وکلا کی جانب سے کچہری کے احاطے میں جو سینئر وکلا کے چیمبرز ہیں وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور اپنا شدید پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا گیا ہے کہ آپ تو کچہری کے اندر اپنے چیمبرز بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اب جو نئے وکلا ہیں وہ باہر اگر چیمبر بناتے ہیں تو آئے روز جو ہے وہ انتظامیہ آپریشن کر کے ہمارے چیمبر گرا دیتی ہے۔ ابھی یہ 1.5-2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ جو آپ اگر ایف ایٹ مرکز میں جائیں تو وہاں پہ ایک مشہور ہوٹل ہے، اس کے بالکل سامنے پارکنگ میں بھی کچھ چیمبرز بنائے گئے تھے، اور پھر اسے بھی انتظامیہ نے جو ہے وہ گرا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کل ایک موب جو ہے وہ پہنچا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہیں چیف جسٹس عطر من اللہ کا جو آفس ہے وہاں پہ پہلے پتھراؤ کیا، اور پھر اس بلاک میں وہ انٹر ہو گئے، اور ایون کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں وہ انٹر ہو گئے، اور وہاں پہ بڑی ہلڑ بازی ہوئی۔ اس میں کچھ جو ہے وہ خواتین وکلا بھی تھیں جنہوں نے پتھر برسائے، کھڑکیوں پر شیشے توڑے، گملے توڑے، اور پھر یہ کل کہا جائے تو عدالتی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین دن تھا کہ ایک ملک کی بڑی عدالت پر جو ہے خود وکلا کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی اس طرح کی بڑی عدالت پہ جو اٹیک کی ایک مثال ملتی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے دیکھا جائے تو یہ جو گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وکلا کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ عدالتی تاریخ کا ایک بڑا بالکل صحیح کہا کہ تاریخ کا بہت سیاہ دن ہے یہ، اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ خود قانون شکنی کرنا شروع کر دے، یعنی کہ قانون توڑنا شروع کر دے، تو ہم کیا ہی دوسرے سے ایکسپیکٹیشن لگائیں گے؟ آپ عام شہری کو کیا تلقین کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال میرا یہ ہے، جوڈیشری کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے کسی ملک میں، انصاف کی فراہمی اور وہ بھی جلد ہو، اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن عدلیہ کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھا کہ اگر یہ معاملہ، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ جو گتم گتا ہوئے جھگڑا ہوا، اس کیس میں یہ وہی ججز ہیں جو کہ ضمانت پہ رہا کر دیتے ہیں، معافی قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اگر تب سزا دی ہوتی رائٹ ٹائم پر تو ابھی یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیں اس میں جو وکلا ہیں انہوں نے آج ایک اپنا نیا لاجک پیش کر دیا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ کٹ لگانا چاہیے کہ جب اس طرح سے واقعات ہوتے رہے ہیں سکولوں پہ کہ بچوں پہ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ ایک جو ہے والد اپنی بچی کو لے کے جا رہا تھا، تو اس وقت ایک وکیل نے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ گریبان سے پیچھے کھینچا تھا، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے سیشن کورٹ اور کچہریوں میں تو کافی واقعات اس طرح کے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو جو ہے اس طرح سے سزا نہیں دی گئی۔ اب اس کا خمیازہ یہ ہوا ہے کہ کل جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبر پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، لیکن وکلا نے اب اس میں ایک نئی جو ہے وہ تعویل بنائی ہے، کیونکہ آج میں نے انٹرویو کیا ہے سیکرٹری جنرل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ چیمبرز گرائے جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک نائب تحصیلدار تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ چیمبرز جو ہے کس کے حکم پہ گرائے جا رہے ہیں، تو وہ
نائب تحصیلدار نے جو ہے وہ بقول ان کے کہ انہیں بتایا کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہیں ان کے احکامات پہ یہ چیمبرز گرائے جا رہے ہیں. لیکن پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس کا یہ وہ جو ہے آپ ریئیکشن دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ ان کے احکامات پر گرائے گئے ہیں, تو ججز بینچ اور بار کا ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے, تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ میں میڈیشن کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کیے جاتے ہیں. لیکن کل ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ جو ایک موب تھا انہوں نے جا کے دھاوا بول دیا اس پہ. تو اب 34 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں مختلف ان وکلا کے خلاف, جس میں دہشت گردی کی بھی دفعات شامل کی گئی ہیں. تو لگتا ہے کہ اس بار جو جوڈیشری ہے, اعلیٰ جوڈیشری ہے, کیونکہ کل جسٹس عطر من اللہ کی جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں کے درمیان اس معاملے پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ جتنے بھی ینگسٹر تھے, ینگ وکلا تھے, وہ اس میں یا تو ان کے لائسنس کینسل ہوں گے, کیونکہ جو بار کونسل ہے بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کوئی اس میں جو بار کونسل ہے اس میں یہ ہے کہ آج جو میری بات ہوئی ہے بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو ہے نا ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان سے بات کر سکتے تھے, لیکن چونکہ اب پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بن گیا ہے اور یہاں سے مقدمے ہمارے خلاف درج کرائے گئے ہیں, تو اب ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کوئی اس کا جو ہے ریفرنس آتا ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کوئی معاملے کا سولوشن نکالنا ہے؟ دیکھیں, ایک اگر آپ جنرل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرسیپشن جو ہے اس کیس سے کچھ بھی نہیں نکلنا, کیونکہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہمارے ملک میں جو ہے نا, میں یہ مطلب اس کو اب اسپیسیفائی لفظ نہیں کرنا چاہ رہا وکلا کے لیے, لیکن جو کمیونٹیز جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے ایک حدود بنائی ہوئی ہیں, اگر وہاں پہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ پورے ملک میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے یا سپریم کورٹ بار کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, اس میں انہوں نے ان وکلا کی حمایت کی ہے. اس میں کوئی واضح الفاظ میں اس چیز کی مذمت نہیں کی گئی کہ جو چیف جسٹس عطر من اللہ کے چیمبر پر حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ انتظامیہ پہ ملبہ ڈال دیا ہے. اچھا, آپ سے بڑا اہم سوال, آپ کب سے آپ نے 2-3 بار یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ ینگ لائرز تھے اور وہ موب تھا پورا. سینئر لائرز کی بات کی جائے تو اعلیٰ قیادت کوئی رول نہیں پلے کر سکتی؟ اگر وہ چلے ہوا نہیں بھی دے رہے اس معاملے کو تو وہ سامنے آ کر سلجھا بھی سکتے ہیں نا معاملے کو, ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں جو ہے سینئر قیادت کا یہ ہے کہ ان کے اپنے پھر جھنجھٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر سال ڈسٹرکٹ بار کا بھی الیکشن ہوتا ہے, پھر ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوتا ہے, پھر بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے, اور جو ابھی گزشتہ 2-3 سال میں جتنے نئے وکلا کے ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اب چونکہ 2 فریق بن چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں وکلا, تو زیادہ تر جو وکلا ہوں گے سینئر وکلا بھی وہ دوسری سائڈ پہ ہی ہوں گے, وکلا کی سائڈ پہ ہی ہوں گے, اور وہ دبے الفاظ میں مذمت تو کریں گے اس واقعے کی, لیکن وہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے پہ کسی نہ کسی طرح سے مٹی ڈالی جائے. لیکن میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ اور ینگ وکلا کو جو ہے کافی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا, کل سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی بیٹھ کے انہوں نے اجلاس کیا اور اس واقعے کی شدید مذمت کی, اور ان سب لوگوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا. ایک جاتے جاتے ایک آخری سوال, آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلا کی سائٹ سے ابھی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اور عدالتی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں جو ہے میرا نہیں خیال کہ معاملہ زیادہ یہ لمبا چلے گا, کیونکہ وکلا کمیونٹی جو ہے وہ بار بہت سٹرونگ ہے, اور پورے ملک میں ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر اسلام آباد کی بار بھی کال دیتی ہے تو راول پنڈی کے وکلا آ جاتے ہیں, یا قریبی جو KPK کی بارز ہیں وہاں سے وکلا آ جاتے ہیں, تو یہ آپ کے اسلام آباد میں یہ سڑکیں بند ہو جائیں گی, اور یہ ان کی بڑی طاقت ہے, اور یہ بینچ کو بھی پتہ ہے اور انتظامیہ کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے جو بیچ کا راستہ ہے وہی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا, اور یہ معاملات جو ہے پھر اس طرح سے جلدی 2 پلرز پہ قائم ہے, بینچ اور بار, آپ نے ذکر کیا, ان دونوں میں کارڈیل ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے, ایسے ہی ہے, رسپیکٹ کا ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان میں یہ چیز لیک کر رہی ہے, بہتر کیسے کرے؟ اس میں دیکھیں جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے لوگ یہ پڑھ کے آتے ہیں
وہاں پہ جو ہے میرا تو یہ کیا مطلب میری یہ اس میں سجیشن ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے سبجیکٹ ہونے چاہیے کہ ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ ایک ایسے مقدس پیشے سے وابستہ ہو رہے ہیں کہ جس میں اب ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے جسٹس افتخار چودھری کے بعد سے یہ وکلا گردی کا جو لفظ ہے یہ انٹروڈیوس ہوا تھا اور یہ اب اوپر کی طرف جا رہا ہے, اس کو کوئی ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو جو سینئر وکلا ہیں ان کو اس طرح کی کوئی ان کو کلاسز دینی چاہیے, کوئی ان کو جو ہے وہ آداب سکھانے چاہیے کہ بھئی بینچ ہر جو جنگ بھی ہو جاتی ہے نا تو بھی ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جنگ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی مذاکرات پہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ چیمبرز گرائے گئے ہیں. یہ ایک ویسے یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو اسلام آباد کچہری کا مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2017-18 میں جو فٹ بال گراؤنڈ میں انہوں نے چیمبرز بنائے تھے, پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس پہ ایکشنز لیا تھا, وہ چیمبرز رکوائے گئے تھے. ان کا ایک پراپر مطالبہ ہے کہ ایک ہمیں جو ہے وکلا کا کمپلیکس بنا کے دیا جائے. اور آپ اسلام آباد کا ماسٹر پلان دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ کچہری کا نقشہ ہی نہیں ہے. جو یہاں پہ عدالتیں چل رہی ہیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کرائے کی دکانوں میں اور کرائے کے پلازے میں عدالتیں چل رہی ہیں. تو یہ حکومت کو بھی اس سائڈ پہ سوچنا چاہیے اور وکلا کے لیے اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے کوئی الگ جو ہے وہ بلڈنگ کا بندوبست کیا جانا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ, صحیح کہا آپ نے, وکلا گردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.